فرض کریں ایک بہت بڑے ہال میں مطلب کافی سارے لوگ موجود ہیں اور اچانک وہاں ایک ایسا شخص داخل ہوتا ہے جو سر سے پاؤں تک جدید ترین اور خطرناک ہتھیاروں سے لیس ہے صحیح. اور اس نے باقاعدہ بختر بند لباس پہنا ہوا ہے۔ اب اس شخص کو دیکھ کر ذہن میں پہلا خیال کیا آئے گا؟ ظاہر ہے ہر کوئی یہی سوچے گا کہ یہ شخص لڑنے کے لیے آیا ہے یا اس کے ارادے خطرناک ہیں. بالکل، ہم یہی سمجھیں گے کہ یہ سب سے زیادہ جارحانہ عزائم رکھتا ہے۔ لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ وہ پورے کمرے میں موجود سب سے زیادہ خوفزدہ شخص ہو؟ یہ واقعی ایک بہت میرا مطلب ایک الگ زاویہ ہے سوچنے کا. ہاں، کیا یہ ممکن ہے کہ وہ ان ہتھیاروں کے بوجھ تلے دراصل اس لیے دبا ہوا ہو کیونکہ وہ کسی بھی قسم کے تصادم سے ہر قیمت پر بچنا چاہتا ہے؟ ایگزیکٹلی. کیونکہ جب ہم لفظ دفاع یا حفاظت کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں عموماً اونچی دیواروں، خاردار تاروں اور طاقت کے مظاہرے کی تصویر ابھرتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ سب کچھ کسی پر حملہ کرنے کی تیاری ہے۔ اور یہ ایک بہت ہی فطری انسانی رد عمل ہے. مطلب ہم دفاعی تیاری کو ہمیشہ جاریت کے پہلی سیڑھی سمجھ لیتے ہیں. ہم ایک لکیر کھینچ دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ جو طاقت اکٹھی کر رہا ہے وہ لامحالہ اسے استعمال کرنے کے لیے بے چین ہوگا. ہاں، یہ ایک روایتی اور کسی حد تک میں کہوں گی سطحی سوچ ہے جو طاقت اور جنگ کو لازم و ملزوم قرار دیتی ہے۔ صحیح. لیکن آج کے اس گہرے تجزیے میں ہم ایک ایسے فلسفے کو کھنگالنے جا رہے ہیں جو طاقت، دفاع اور امن کے ان تمام روایتی تصورات کو بالکل الٹ کر رکھ دیتا ہے۔ بہت زبردست موضوع ہے آج کا. ہم دفاعی تجزیہ نگار محمد فاروق راشد کی ایک انتہائی فکر انگیز تحریر کے مندرجات پر بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک ایسی بات لکھی ہے جو بظاہر ایک سادہ سا جملہ ہے، لیکن اس کے اندر انسانی نفسیات اور معاشرتی رویوں کا ایک پورا سمندر پوشیدہ ہے۔ بالکل، اور وہ جملہ واقعی بہت گہرا ہے. ان کا مرکزی خیال یہ ہے کہ جو اپنوں کی حفاظت کی فکر کرتے ہیں، صرف وہی جانتے ہیں کہ دوسروں کو نقصان نہیں پہنچانا۔ تو چلیں ذرا اس بات کو کھول کر سمجھتے ہیں، کیونکہ میں یہاں ایک بہت بڑا تضاد دیکھ رہی ہوں۔ تضاد کیسا؟ دیکھیں، ہم تو ہمیشہ دفاع کو تنازعات کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ اگر کوئی قوم یا شخص اپنے دفاع کی اتنی شدت سے فکر کر رہا ہے تو وہ انسان دوست یا امن پسند کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہماری تاریخ کے بنیادی اسباق کے خلاف لگتا ہے۔ ہاں، یہ تضاد بظاہر اس لیے محسوس ہوتا ہے کیونکہ ہم نے خوف اور احساس ذمہ داری کے درمیان فرق کرنا چھوڑ دیا ہے. اس تحریر میں جس بنیادی غلط فہمی کو نشانہ بنایا گیا ہے وہ یہی ہے کہ دفاع اور جاریت ایک ہی سکے کے دو رخ نہیں ہیں. اچھا، تو پھر یہ دونوں الگ کیسے ہیں؟ دیکھیں، جو فرد یا ادارہ واقعی اپنے دفاع کے لیے سنجیدہ ہوتا ہے اس کی تیاری کا مقصد کسی پر چڑھائی کرنا نہیں ہوتا. مصنف کے مطابق حفاظت کا یہ شعور دراصل خوف سے پیدا نہیں ہوتا بلکہ یہ ایک گہری ذمہ داری کے احساس کا نتیجہ ہوتا ہے. صحیح۔ جب ایک قوم دفاعی لحاظ سے مضبوط ہوتی ہے تو وہ جنگ مسلط کرنے کے لیے نہیں بلکہ در حقیقت اس پوزیشن میں آ جاتی ہے کہ وہ جنگ کو ٹال سکے. یعنی آپ کا مطلب ہے کہ طاقت کا اصل مقصد تصادم کو دعوت دینا نہیں بلکہ تصادم کے امکان کو ہی جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہے۔ بالکل. اسی لیے اس تحریر میں ایک نہایت اہم اصول وضع کیا گیا ہے کہ اصل کامیابی جنگ جیتنا نہیں بلکہ جنگ کو روک دینا ہے. کیا بات ہے! یہ جملہ واقعی بہت وزن رکھتا ہے۔ ذرا اس بات کی گہرائی پر غور کریں. جنگ جیتنے میں تو تباہی شامل ہے، دونوں طرف کا نقصان شامل ہے، لیکن جنگ کو روکنے کے لیے ایک ایسی طاقت چاہیے جو خاموش ہو مگر مؤثر ہو. ہاں، کیونکہ ایک کمزور فریق تو کبھی جنگ نہیں روک سکتا۔ ایگزیکٹلی. وہ صرف اس کا شکار ہو سکتا ہے. طاقتور ہی امن کی ضمانت دے سکتا ہے، لیکن اور یہ بہت اہم شرط ہے، صرف اس صورت میں جب وہ طاقت کے درست اور متوازن استعمال سے واقف ہو. میں یہاں تحریر میں موجود تلوار والی مثال کی طرف آنا چاہوں گی جس نے مجھے کافی دیر تک سوچنے پر مجبور کیا۔ ہاں، وہ بہت کمال کی مثال ہے. مصنف نے طاقت کو ایک ننگی تلوار سے تشبیہ دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر تلوار جذبات کے طوفان میں آ کر استعمال ہو تو وہ صرف اور صرف تباہی لاتی ہے، لیکن اگر اسے کمال سمجھداری اور تحمل سے استعمال کیا جائے تو وہ حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے۔ بالکل صحیح. لیکن میں سوچ رہی تھی کہ کیا یہ محض ایک مثالی یا کتابی بات نہیں ہے؟
انسانی فطرت تو یہ کہتی ہے کہ جب ہاتھ میں تلوار ہو تو اسے چلانے کی خواہش بھی ضرور ہوتی ہے۔ یہ ایک بہت نیچرل سوال ہے۔ طاقت کا نشہ تو انسان کو اندھا کر دیتا ہے، تو پھر یہ تحمل آتا کہاں سے ہے؟ اگر ہم اس بات کو وسیع تناظر سے جوڑیں تو انسان کی پوری ارتقائی اور سیاسی تاریخ اسی کشمکش کے گرد گھومتی ہے۔ یہ درست ہے کہ تلوار ہاتھ میں ہونا طاقت کا احساس دلاتا ہے، اور یہ طاقت ایک ترغیب بھی پیدا کرتی ہے۔ ہاں، وہی ترغیب کہ میں اسے استعمال کروں، بالکل۔ لیکن تحریر کا اصل نقطہ ہی یہی ہے کہ تلوار کو میان میں رکھنے کا فیصلہ، وہ شعوری فیصلہ جو آپ طاقت ہونے کے باوجود کرتے ہیں، وہ آپ کو ایک سچا محافظ بناتا ہے۔ اور آپ کا یہ سوال بہت اہم ہے کہ یہ توازن، یہ تحمل آخر آتا کہاں سے ہے؟ جی، کیونکہ یہ خود بخود تو پیدا نہیں ہوتا ہوگا نا۔ مصنف کے مطابق یہ تحمل اس تجربے سے جنم لیتا ہے جس میں انسان نے نقصان کی قیمت کو سہا ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ محض کتابیں پڑھ کر یا جنگی حکمت عملیاں سیکھ کر کوئی محافظ نہیں بن سکتا۔ بالکل نہیں۔ اس کے لیے نقصان کا عملی تجربہ ہونا ضروری ہے۔ 100%۔ اور یہی اس تحریر کا وہ حصہ ہے جو انسان کی نفسیات کے سب سے گہرے تار چھیڑتا ہے۔ جو لوگ اپنوں کی حفاظت کا حقیقی بوجھ اٹھاتے ہیں، انہوں نے نقصان کو صرف اعداد و شمار کی صورت میں نہیں دیکھا ہوتا۔ ہاں، وہ خبروں میں چھلنے والے نمبرز نہیں ہوتے ان کے لیے۔ ایگزیکٹلی۔ تحریر بڑی صراحت سے بتاتی ہے کہ انہوں نے آنکھوں میں آنسو دیکھے ہوتے ہیں، انہوں نے بکھرتے ہوئے گھروں کی اذیت کو محسوس کیا ہوتا ہے اور ٹوٹتے ہوئے خوابوں کی کرچیاں چنی ہوتی ہیں۔ یہ تو بہت تکلیف دہ بات ہے۔ بہت زیادہ۔ اور جب کوئی شخص ایک بار کسی بکھرتے ہوئے گھر یا روتے ہوئے انسان کا وہ شدید درد محسوس کر لیتا ہے تو اس کے اندر ایک عجیب سی نفسیاتی تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ کس قسم کی تبدیلی؟ وہ یہ جان جاتا ہے کہ اس کی ایک ذرا سی غلطی یا تلوار کا ایک غلط وار کسی دوسرے کا گھر بھی ویسے ہی بکھیر سکتا ہے جیسے اس نے خود سہا یا محسوس کیا ہو۔ یہ تو ایک طرح سے ایسا ہے کہ آپ کا سب سے بڑا کمزور پہلو، یعنی آپ کا وہ خاندان یا وہ لوگ جنہیں کھونے سے آپ ڈرتے ہیں، دراصل آپ کا سب سے بڑا دفاعی ہتھیار بن جاتا ہے۔ بالکل، کیونکہ یہ ڈر آپ کو بے لگام ہونے سے روکتا ہے۔ تو کیا ہم اسے یوں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمدردی یا ایمپتھی دراصل ایک طرح کا حفاظتی شیلڈ ہے جو انسان کو وحشی ہونے سے بچاتی ہے؟ جی، بہت خوبصورت تشبیہ دی آپ نے۔ اور اگر ہمدردی ایک شیلڈ ہے تو تحریر میں ایک جگہ بے حسی یعنی ایپتھی کو سب سے بڑا خطرہ کہا گیا ہے۔ کیا بے حسی وہ وائرس ہے جو اس شیلڈ کو توڑ کر انسان کو تباہی کی طرف دھکیلتا ہے؟ یہ شیلڈ اور وائرس والی تشبیہ اس تصور کو سمجھنے کے لیے بہترین ہے۔ تحریر اسی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اصل خطرہ سرحد کے اس پار بیٹھا کوئی دشمن نہیں، بلکہ انسان کے اندر پنپنے والی یہ بے حسی ہے۔ یعنی مسئلہ ہمارے اندر ہے۔ بالکل۔ جب ہمدردی کی شیلڈ ٹوٹتی ہے اور بے حسی کا وائرس حاوی ہوتا ہے تو انسان دوسرے انسانوں کو انسان سمجھنا چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ انہیں محض راستے کی رکاوٹ یا اعداد و شمار سمجھنے لگتا ہے۔ جیسے ویڈیو گیم میں ہم پوائنٹ سکور کر رہے ہوں۔ ایگزیکٹلی۔ جب آپ کو اس بات سے کوئی فرق ہی نہ پڑے کہ آپ کے کسی عمل سے کوئی رو رہا ہے یا کسی کی دنیا اجڑ رہی ہے، تبھی آپ حقیقتاً ظالم بنتے ہیں۔ محافظ اور ظالم کے درمیان طاقت کا نہیں بلکہ اسی ہمدردی کا فرق ہوتا ہے۔ محافظ دوسروں کو محفوظ رکھنے کے لیے خود درد کی کسک کو اپنے اندر زندہ رکھتا ہے۔ لیکن میں یہاں ذرا سا اختلاف کرنا چاہوں گی اور چاہتی ہوں کہ ہم اس نقطے کو مزید تنقیدی نگاہ سے دیکھیں۔ جی بالکل۔ دیکھیں، اگر ایک شخص صرف اور صرف اپنوں یعنی اپنے خاندان، اپنے قبیلے یا اپنی قوم کی حفاظت کے لیے ہمدردی محسوس کرتا ہے تو کیا یہ چیز اسے مزید خطرناک نہیں بنا دیتی؟ آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ میرا مطلب ہے تاریخ بھری پڑی ہے جہاں لوگوں نے اپنوں کو بچانے کے نام پر دوسروں پر بدترین ظلم ڈھائے۔ اگر مجھے صرف اپنے گھر کی فکر ہے تو میں تو آپ کا گھر جلا کر بھی اپنا گھر روشن کرنے کی کوشش کروں گی نا۔ ایک بہت ویلڈ پوائنٹ ہے۔ تو پھر اپنوں کی فکر کرنا امن کی ضمانت کیسے بن گیا؟ یہ تو کھلی عصبیت یا ٹرائبلزم لگتی ہے۔ یہ ایک انتہائی اہم اور جائز سوال ہے، اور اگر ہم تحریر کی گہرائی میں نہ اتریں تو یہ تضاد محسوس ہونا فطری ہے۔ لیکن مصنف جس فکر کی بات کر رہا ہے وہ اندھی عصبیت یا قبائلی تعصب نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر وہ کیا ہے؟ تحریر یہ سمجھاتی ہے کہ جب آپ سچے دل سے اپنے کسی پیارے کی حفاظت کا درد اور اس کی نزاکت کو سمجھتے ہیں تو وہ تجربہ آپ کو ایک وسیع تر انسانیت سے جوڑ دیتا ہے۔
وہ کیسے؟ ذرا اس کو مزید واضح کریں۔ ایک سچا باپ جو اپنے بچے کی تکلیف پر تڑپ اٹھتا ہے، وہ نفسیاتی طور پر کسی دوسرے کے بچے کو تکلیف دینے سے پہلے 1000 بار سوچے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ بچے کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ صحیح۔ وہ جو عصبیت یا قبائلیت کی آپ نے بات کی، وہ دراصل اس وقت پیدا ہوتی ہے جب بے حسی کا وائرس شامل ہو جائے۔ یعنی آپ اپنے لیے تو درد محسوس کریں، لیکن دوسرے کے درد کا انکار کر دیں۔ یعنی آپ اپنا درد تو محسوس کریں مگر دوسرے کو انسانی نہ سمجھیں۔ ایگزیکٹلی۔ تحریر کا فلسفہ یہ ہے کہ خالص اور سچا احساس تحفظ کبھی بھی دوسروں کی تباہی پر کھڑا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ تباہی پلٹ کر واپس آتی ہے۔ ہاں، ایک بہت ہی دلچسپ پہلو سامنے آتا ہے، کیونکہ ہم نے ابھی تک سرحدوں، جنگوں، ہتھیاروں اور بڑی قومی سطح کی بات کی، لیکن اس تحریر کا کمال یہ ہے کہ یہ اس بڑے فلسفے کو کھینچ کر ہماری روزمرہ کی گلیوں اور بازاروں میں لے آتی ہے۔ بالکل، اور یہی اس کا سب سے خوبصورت حصہ ہے۔ مصنف نے روزمرہ زندگی کی مثالیں دی ہیں، جیسے ایک ڈرائیور کی مثال جو اپنے خاندان کی حفاظت کے پیش نظر سڑک پر بہت محتاط انداز میں گاڑی چلاتا ہے، یا ایک دکاندار جو اپنا کاروبار اور اپنے بچوں کا مستقبل بچانے کے لیے ایمانداری اختیار کرتا ہے۔ لیکن میں یہاں بھی پش بیک دوں گی۔ بظاہر تو یہ ڈرائیور اور یہ دکاندار خالصتاً اپنی خود غرضی یا سیلف انٹرسٹ کی بنیاد پر کام کر رہے ہیں۔ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے۔ ڈرائیور کو اپنے بچوں کی پڑی ہے، اس لیے وہ بریک لگا رہا ہے۔ دکاندار کو اپنے منافع اور کسٹمرز ٹوٹنے کا ڈر ہے، اس لیے وہ دودھ میں پانی نہیں ملا رہا۔ تو کیا یہ محض ایک طرح کی ٹرکل ڈاؤن اخلاقیات نہیں ہے؟ یہ سوال بہت منطقی ہے۔ کیونکہ اگر دکاندار کو اپنے بچوں کا مستقبل بچانے کے لیے کسی دوسرے دکاندار کا کاروبار تباہ کرنا پڑے تو وہ تو کر گزرے گا۔ اس خالص ذاتی مفاد سے پورے معاشرے کا نظام کیسے محفوظ ہو سکتا ہے؟ آپ کا یہ پیش بیک بالکل بجا ہے اگر ہم دنیا کو محض الگ الگ افراد کا مجموعہ سمجھیں، لیکن دنیا ایسے کام نہیں کرتی۔ تو پھر کیسے کام کرتی ہے؟ اگر ہم معاشرے کو ایک بہت بڑی اور پیچیدہ گھڑیال کے پرزوں یعنی گیئرز کی طرح تصور کریں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ گھڑی کے پرزے۔ ہاں، اگر گھڑی کا ایک پرزہ یہ سوچے کہ میں صرف اپنی مرضی سے اور اپنی رفتار سے گھوموں گا تاکہ مجھے زیادہ فائدہ ہو، تو وقتی طور پر تو شاید تیز گھوم لے، لیکن جلدی وہ دوسرے پرزوں کے دانت توڑ دے گا۔ اور پھر پوری مشین جام ہو جائے گی۔ بالکل، جس کا مطلب ہے وہ خود بھی تباہ ہو جائے گا۔ مصنف ہمیں اس نظام کی باہمی وابستگی یعنی انٹر کنیکٹڈنس سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ صحیح۔ جب وہ ڈرائیور اپنی فیملی کے لیے رفتار کم کرتا ہے تو وہ شعوری یا لاشعوری طور پر ٹریفک کے اس پورے نظام میں ایک توازن پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ وہ سڑک کو محفوظ بنا رہا ہوتا ہے۔ ہاں، کیونکہ اگر وہ خود غرضی میں تیز چلائے گا تو کسی اور سے ٹکرا جائے گا۔ ایگزیکٹلی۔ اس کا وہ عمل جو بظاہر ذاتی مفاد پر مبنی لگتا ہے، وہ دراصل پورے نظام کو اس ٹوٹ پھوٹ سے بچا رہا ہوتا ہے جو بالآخر اس کی اپنی گاڑی کو بھی تباہ کر سکتی ہے۔ تو یہ صرف اندھی خود غرضی نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے مفاد کی ایک بہت ہی باشعور اور دور اندیش شکل ہے۔ 100%۔ یعنی اس دکاندار کو یہ ادراک ہے کہ اگر میں نے ملاوٹ کر کے آج تو منافع کما لیا، لیکن اگر پورے بازار سے ایمانداری کا نظام ہی اٹھ گیا تو کل کو جب میں دوائی خریدنے جاؤں گی تو مجھے بھی نقلی دوائی ملے گی جو میرے اپنے بچوں کی جان لے سکتی ہے۔ بالکل، آپ نے اس کی اصل روح کو پکڑ لیا ہے۔ یہ وہ باشعور مفاد ہے جو نظام کے بقا کو اپنی بقا سمجھتا ہے۔ اور جب معاشرے کے تمام افراد اپنی اپنی جگہ اس انفرادی ذمہ داری کو نبھاتے ہیں تو وہ چھوٹی چھوٹی بظاہر خود غرضانہ حفاظتیں مل کر ایک ایسا مضبوط جال بنتی ہیں جو پورے معاشرے کو پرامن اور محفوظ کر دیتا ہے۔ کیا بات ہے! یہیں سے ایک ہجوم اور ایک قوم کے درمیان فرق واضح ہوتا ہے۔ ایک ہجوم صرف آج کا فائدہ دیکھتا ہے، جبکہ ایک باشعور قوم یہ جانتی ہے کہ ان کا ایک غلط قدم کس طرح نظام کے دوسرے سرے پر کھڑے شخص کو گرا سکتا ہے۔ تو اس سارے بحث کا اصل مطلب کیا ہے؟ میرا مطلب ہے یہ سب باتیں سننے میں تو بہت زبردست لگتی ہیں کہ انسان باشعور ہو جائے، گھڑی کے پرزوں کی طرح مل کر چلے۔ جی، لیکن یہ شعور آسمان سے تو نہیں ٹپکے گا نا؟ کیا کوئی انسان یہ سب کچھ پیدائشی طرح پر سیکھ کر آتا ہے؟ تحریر کے آخری حصے میں مصنف نے اس شعور کی منتقلی کے لیے تعلیم کے کردار کو بہت نمایاں کیا ہے۔ ہاں، تعلیم کا حصہ اس تحریر کا کوریج ہے۔ لیکن آج کے دور کو دیکھیں، ہم معلومات کے ایک سیلاب یا جسے انفارمیشن اوورلوڈ کہتے ہیں اس میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس تاریخ کی ہر جنگ، ہر ہتھیار اور ہر تباہی کا ڈیٹا موجود ہے۔ بالکل، سب کچھ انگلیوں پر ہے۔
اسمارٹ فونز کے ذریعے دنیا کی ہر لائبریری ہماری جیب میں ہے، پھر بھی دنیا میں بے حسی اور تصادم کم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ تو کیا ہماری تعلیم اور ہماری معلومات وہ کام نہیں کر رہی جس کا دعویٰ اس تحریر میں کیا گیا ہے؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے معلومات یعنی انفارمیشن اور شعور یعنی کانشیسنس کو ایک ہی چیز سمجھنے کی سنگین غلطی کر لی ہے۔ اچھا، تو یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں؟ بالکل الگ۔ مصنف نے ان دونوں کے درمیان ایک بہت گہری لکیر کھینچی ہے۔ معلومات آپ کو یہ بتاتی ہے کہ ایٹم بم کیسے بنایا جاتا ہے، اس میں کون سے کیمیکلز استعمال ہوتے ہیں اور وہ کتنے رقبے کو جلا کر راکھ کر سکتا ہے۔ صحیح۔ لیکن شعور آپ کو اس راکھ کے ڈھیر کے نیچے دبے ہوئے انسانوں کی چیخیں سنواتا ہے۔ یہ تو بہت ہی رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے۔ آج کے ڈیجیٹل دور میں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس معلومات کم ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ اسکرینز پر روزانہ سینکڑوں لاشیں اور تباہی کے مناظر سکرول کرتے کرتے ہمارا وہ ہمدردی کا شیلڈ سن ہو چکا ہے۔ بالکل، ہم اتنے یوزڈ ٹو ہو گئے ان چیزوں کے۔ جی، اور بے حسی کا وائرس ہمارے تعلیمی نظام اور معاشرے میں سرایت کر گیا ہے۔ تو پھر میکینیکل یا عملی طور پر ایک تعلیمی نظام یہ شعور کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ ہم ان کلاس رومز میں ہمدردی کا پرچہ تو نہیں لے سکتے۔ ظاہر ہے یہ کوئی یاد کرنے والا مضمون تو ہے نہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم نسلوں کو محض ڈیٹا یاد کروانے کے بجائے انہیں ان کے عمل کے یا کانسیکوینسز کا حقیقی احساس دلائیں؟ اس کا میکینزم یہ ہے کہ تعلیم کو سبب اور اثر یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ کے انسانی پہلو سے جوڑا جائے۔ وہ کس طرح؟ جب ایک طالب علم کو یہ سکھایا جائے کہ آج کی دنیا ایک مکڑی کے جال کی طرح کس قدر حساس انداز میں جڑی ہوئی ہے، تبھی اسے سمجھ آئے گی کہ ایک کونے میں کھینچا گیا دھاگا پورے جال کو کیسے ہلا دیتا ہے۔ تعلیم کو یہ بتانا ہوگا کہ آپ کا بولا گیا ایک تلخ لفظ، آپ کا اٹھایا گیا ایک غیر ذمہ دارانہ قدم کس طرح لہروں کی طرح سفر کرتا ہوا کسی کی زندگی تباہ کر سکتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ مصنف نے اس حوالے سے ایک انتہائی طاقتور بات کہی ہے کہ ہمیں اپنی نسلوں کو یہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ اصل بہادری کسی کو گرانے میں نہیں بلکہ کسی کو بچانے میں ہے۔ یہ جملہ تو طاقت اور بہادری کے پورے روایتی پیمانے کو ہی توڑ دیتا ہے۔ ہم تو فلموں سے لے کر تاریخ کی کتابوں تک اسے ہی ہیرو مانتے آئے ہیں جو اکیلا سب کو مار گرا دے۔ بالکل، جس کا خوف سب پر طاری ہو۔ ہاں، لیکن یہ تحریر کہہ رہی ہے کہ گرانا تو کشش ثقل کا کام ہے، کوئی بھی دھکا دے کر گرا سکتا ہے۔ اصل طاقت، اصل مزاحمت تو گرتے ہوئے کو سنبھالنے میں ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایک باشعور قوم کا عالمی کردار سامنے آتا ہے۔ ایک باشعور انسان یا قوم جو واقعی تعلیم یافتہ ہو، وہ دنیا میں آگ لگانے کے بجائے آگ بجھانے کا کام کرتی ہے۔ کیونکہ انہیں یہ ادراک ہوتا ہے کہ دنیا کے کسی بھی حصے میں لگنے والی آگ بالا آخر پھیلتی ہوئی ان کے اپنے گھر کے دروازے تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ وہ صرف اپنے جغرافیائی دفاع کو مضبوط نہیں کرتے بلکہ وہ عالمی استحکام میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کی اپنی بقا اسی میں ہے۔ اگر ہم اس پوری طویل اور گہری گفتگو کو سمیٹیں تو مصنف محمد فاروق راشد صاحب کی یہ تحریر ہمیں محض عسکری دفاع کے خشک موضوع سے نکال کر انسانیت کے ایک بہت ہی وسیع، پیچیدہ اور جذباتی سفر پر لے گئی ہے۔ بالکل، یہ سفر بہت ہی آئی اوپننگ تھا۔ ہم نے دیکھا کہ بظاہر جنگ کی تیاری لگنے والا دفاع دراصل ایک خوفناک ذمہ داری کا احساس ہو سکتا ہے۔ ہم نے سمجھا کہ کیسے نقصان کا تجربہ انسان کو ظالم بننے سے روکتا ہے اور کیسے بے حسی وہ واحد وائرس ہے جو انسان کو اندر سے کھوکھلا کر کے تباہی پر اکساتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کیسے ٹریفک میں گاڑی چلاتا ایک باپ اور دکان پر بیٹھا ایک تاجر جب وہ اپنے عمل کے اثرات کو سمجھتے ہیں تو وہ پوری سوسائٹی کے لیے ایک حفاظتی دیوار بن جاتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ محض ایک تحریر نہیں تھی بلکہ یہ ایک آئینہ تھا جس نے ہمیں یہ دکھایا کہ جو لوگ اپنوں کی حفاظت کے درد کو سمجھتے ہیں وہ دراصل انسانیت کے بھی محافظ ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں ایک زندگی کے چھن جانے کی اصل قیمت معلوم ہوتی ہے۔ اور اس پورے تجزیے کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ اس نے ہم پر یہ واضح کر دیا ہے کہ امن قائم کرنا یا حفاظت کرنا صرف سرحدوں پر کھڑے پہرے داروں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ بالکل، یہ ہر اس شخص کا کام ہے جو محسوس کر سکتا ہے، جس کے
کے اندر احساس زندہ ہے اور جو اپنی ذات سے باہر نکل کر اپنے اعمال کے نتائج کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو اس نشست کے اختتام پر ہم اس پتھر کی دیوار اور آئینے والی مثال کی طرف واپس چلتے ہیں جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی۔ صحیح۔ تحریر نے بہت واضح کر دیا کہ اصل خطرہ وہ ہتھیار بند شخص یا وہ بیرونی دشمن نہیں ہے، بلکہ ہمارے اندر چھپکے سے داخل ہونے والی بے حسی ہے، اور اس کا علاج یہ بتایا گیا ہے کہ ہم اپنوں کی حفاظت کی فکر کریں، کیونکہ یہی فکر، یہی کمزوری، یہی ہمدردی ہمیں دوسروں کو نقصان پہنچانے سے روکتی ہے اور ایک زنجیر کی طرح پورے معاشرے کو محفوظ رکھتی ہے۔ لیکن جاتے جاتے سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم نے جدید دنیا کی اس دوڑ میں اپنے ذہنوں میں اس لفظ اپنوں کا دائرہ بہت محدود، بہت تنگ تو نہیں کر لیا؟ اگر ہمدردی وہ شیلڈ ہے جو تباہی کو روکتی ہے، تو ہم اس شیلڈ کو صرف اپنے گھر کی چار دیواری یا اپنی نسل تک کیوں محدود رکھیں؟ اگر ہم اپنے اس اپنوں کے دائرے کو تھوڑا سا اور وسیع کر کے اس میں کسی دوسرے رنگ، نسل یا سرحد کے اس پار بسنے والے انسانوں کو بھی شامل کر لیں، اگر ہم پوری انسانیت کو ہی اپنا سمجھنا شروع کر دیں، تو کیا یہ دنیا ہمیشہ کے لیے تنازعات سے پاک اور ایک مکمل طور پر محفوظ جگہ نہیں بن جائے گی؟ اس بارے میں ضرور سوچیے گا۔